بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے فخر سے ہم غم نہیں کرتے، کہتے ہیں بڑے فخر سے ہم غم نہیں کرتے، ماتم کی صدا سنتے ہیں ماتم نہیں کرتے۔ کیوں جلتا ہے آپ کا دل، کیوں جلتا ہے سینہ، ہم آپ کے سینے پر تو ماتم نہیں کرتے۔ محسن یہ مقبول روایت ہے جہاں میں قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے۔ نعرہ حیدری۔ تھوڑو ہتھ بدی عرض کنم تو تھوڑو انیا سوڑا تھوڑو سوڑا جو پویا فالو پی دیو جن تو پویا تھوڑو سوڑا سبھی تھوڑو اگتے تھوڑے چھتری بھی اگتے چاہے ممکن تھی سکے تھوڑو چلیے تو تھوڑو اتنے ہی وہاں تھوڑو اگتے تھی نا بسم اللہ اللہ سائیں تھوڑو بر محمد علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوات بانیان مجلس اعزا کے رزق میں عزت میں اضافے کے لیے آپ سب کی حفاظت، توفیقات خیر میں اضافہ، رزق اور روٹی میں اضافہ، صحت میں بہتری، جس کی جو حاجت ہے اسے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی مکمل توانائی کے ساتھ نبی اور آل نبی پہ درود بھیجیں گے۔ سورہ مبارکہ کوثر بسم اللہ قرآن مجید کا مختصر اور مکمل سورہ بسم اللہ ہے، 3 آیتوں پر مشتمل مگر 6000 آیتوں کا محافظ ہے۔ پورے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری جس کے ہاتھ میں ہے اسے فاطمہ کہا ہے۔ اللہ نے اپنی کنیز خاص کا قرآن میں نام کوثر رکھا ہے۔ کوثر کہتے ہیں جس سے صرف خیر ہی خیر صادر ہو، اور اس بی بی کا خیر مطلق یہ ہے کہ یہ کسی سے راضی ہو جائے وہ نبی اور امام بن جاتا ہے، اور اگر یہ کسی سے ناراض ہو جائے تو وہ لعنت کا حقدار ہے۔ نظام سیدہ کے ہاتھ میں، نظام الہی کی حفاظت سیدہ کے نام، عظمتوں کا مرکز بی بی کی ذات ہے۔ یہ گھرانہ کمالات کا مجموعہ ہے، یہاں ہر فرد
سردار ہے، واہ 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 کوئی واہ نبیوں کا سردار، کوئی ولیوں کا سردار، کوئی جنتیوں کا سردار، اور سرداروں کی انجمن میں صدارت فاطمہ کی۔ تمام تر کمالات کا مجموعہ یہ گھرانہ، اور اس گھرانے کی صدارت بے نام فاطمہ۔ اللہ کے دین کا مرکز اور محور سیدہ کی ذات۔ امام بارگاہ بنانا آسان تھا، چلانا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ گاڑی خریدنا آسان ہوتا ہے، اسے مینٹین رکھنا، اسے باقی رکھنا اس سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ ملک بنانا قائد اعظم کا کارنامہ تھا، اگر ملک کو بچانا کتنا مشکل ہے کوئی فوجیوں سے پوچھے۔ کسی چیز کا حاصل کرنا پھر آسان ہے، اور اسے باقی رکھنا مشکل ہے۔ توجہ کر لی آپ نے؟ 1,24,000 نبیوں کی محنتوں کے تحفظ کو فاطمہ کہتے ہیں۔ اللہ نے تمام نبیوں کی محنتوں کے تحفظ کو بنام سیدہ قرار دیا۔ پہلا امام بھی سیدہ سے منسوب، آخری ہادی بھی سیدہ کا بچہ۔ بغیر بیوی کے کوئی بات نہیں ہوتی۔ اور جب سیدہ کا ذکر ہو تو عزیزان گرامی اپنے دلوں کو بھی وضو کروایا کریں، اور اپنے بدن کو بھی وضو سے رکھیں۔ میں ایک عارف کی خدمت میں تھا، جب بھی بیوی کا نام آتا تھا، وہ بزرگ تھے، ہیں ابھی زندہ ہیں، ضعیف العمر، پیر میں درد تکلیف کی وجہ سے پیر انہوں نے اپنا سیدھا کیا ہوا تھا، تکیہ انہیں لگا کے ان کے شاگردوں نے بٹھایا، لیکن جب بیوی کا نام آتا تھا تو تکیے سے ٹیک ہٹاتے تھے، پہلے اپنی کمر سیدھی کرتے تھے، پیر سمیٹتے تھے، اور پھر گردن جھکا کے بیوی کا نام لیتے تھے۔ میں نے کوئی 1 گھنٹے کی گفتگو میں نے کوئی 10 دفعہ 8 دفعہ دیکھا جب بی بی کا نام آیا تو ان کا یہ رویہ تھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بی بی کے نام پر آپ کا انداز بدلتا ہے، کہنے لگے دنیا میں مشق کرو، قیامت میں گردنیں جھکائی، آواز آئے گی گردنیں جھکاؤ فاطمہ آ رہی ہے۔ غضوا ابصارکم، اس کے 2 ترجمے کیے ہیں اس حدیث کے۔ بعض نے کہا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی کرو، بعض نے کہا نہیں، نگاہیں نیچی کرنے کو ہی تو آنکھیں بند کرنا کہتے ہیں۔ ولی ملے گا، صاحب کرامت اگر ملے گا تو اسے کرامت بی بی کے احترام کی وجہ سے، بی بی کے ادب کرنے کی وجہ سے اسے کرامت ملی۔ ہر بڑا آدمی اپنے بڑا ہونے کا ثبوت فراہم کرتا ہے سیدہ کا احترام کرنے۔ اللہ نے سیدہ کی کیا تعظیم قرآن میں نازل کی ہے، جو لفظ سیدہ کے نام کر دیے پھر قرآن میں دوبارہ نازل ہی نہیں۔ بھائی عربی زبان میں ہے قرآن، عربی زبان کے جو الف بے ہیں تو بار بار تکرار ہوں گے نا۔ یہ 25-24 الفاظ ہی تو ہوتے ہیں جو بار بار ادھر سے ادھر جوڑ کر لفظ بنائے جاتے ہیں، لیکن جو لفظ بھی اللہ نے سیدہ کے نام کر دیا پھر قرآن میں دوبارہ نازل نہیں کیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ آیت پھر دوبارہ نازل ہی نہیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ آیت، یہ جملہ پھر اللہ نے دوبارہ نازل ہی نہیں کیا۔ جو چیز فاطمہ کو دے دی وہ کسی اور کو نہیں دی جائے گی۔ سورہ مبارکہ الدہر، سورہ انسان کے اندر، کیونکہ سیدہ کی جنت میں مقامات اور سیدہ کا مقام اور سیدہ کو جو اللہ عظمت عطا کرے گا اس کا بیان ہے۔ ساری نعمتیں جنت کی بیان ہوئی ہیں، مگر حوروں کا ذکر اللہ نے سورہ طہر میں نہیں کیا۔ ایک مفسر قرآن کیا خوب کہہ رہے تھے، فرمانے لگے سورہ طہر میں جنت کی ساری نعمتوں کا ذکر ہے مگر حوروں کا ذکر نہیں ہے۔ سیدہ کے سامنے کسی حور کی کیا بات ہے؟ سلوات پڑھیں سیدہ کی ذات پر۔ توجہ
کا شکریہ نماز کی صورت میں ادا کرو، اور اس کی راہ میں بڑی قربانی یعنی نہر کی قربانی دو، قیمتی جانور، قیمتی سرمایہ، جس سے پیار ہو وہ دو، جسے چاہتے ہو وہ اللہ کی راہ میں دو، اس لیے کہ نعمت بڑی ہے تو اس کی حفاظت کا انتظام بھی بڑا ہو۔ ان نشانیہ کا ہول ابتر، اور یہ وعدہ ہم تم سے کرتے ہیں کہ جو تمہیں تانا دیتا ہے، تمہیں تشنیع کرتا ہے، تمہیں کہتا ہے کہ نبی کے تو اولاد ہی نہیں ہے، ان کا دین کیسے چلے گا، ان کا پیغام کیسے چلے گا، وہ 1400 سال بعد آ کر شاہپور کے اندر دیکھے کہ کیسے دین چلے گا۔ یہ اتنا بڑا مجمع ایک شہر کا ہے، اور اس سال تو ہم نے چہروں کا رنگ بدل کر دکھا دیا۔ کشش ہے کہ جس نام کے گرد لوگ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس سال اگر کچھ ہوا ہے 19-20 تو وہ یہ ہوا ہے کہ جو ویل چیئروں والے لوگ تھے وہ جلوس میں نہیں آتے تھے، وہ بھی آئے، جو بیماری کی وجہ سے جلوس کے ابتدا میں ہی شریک ہو کر گھر چلے جاتے تھے وہ بھی آخر تک چلے، وہ 100 سال کی عمروں والے لوگ بھی پیدل چلے۔ بس اتنا سفر ہوا ہے اور کوئی کام نہیں ہوا۔ اور یاد رہے میرے عزیزو، موسم بھی گرم ہے، میرے بانیان نے میری مجلس اس مجلس کے بانیان نے بڑا اہتمام کیا ہے، بہت اچھا انتظام کیا، بس پنکھوں کی کمی ہے۔ میں آپ کا مقدمہ لڑ رہا ہوں، تھوڑا سی آپ کی نسبت ہوا آ رہی ہے، لیکن میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ تکلیف میں ہیں۔ آئندہ جب کبھی ایسا ہو تو ذرا مجھے اگر فرض کیجئے آیت اللہ سیستانی کی طرف سے رومال آ جائے، آیت اللہ خامنائی کی طرف سے مجھے اگر قلم آ جائے تحفے میں، اس سے مہنگا قلم پہلے سے میرے پاس ہو تو وہ والا تو میں کسی کو دے دوں گا، اسے بچا کے رکھوں گا، کہ جس نے دیا ہے وہ میرا محترم ہے، میرا محترم ہے۔ ابھی میرے مولانا حضرت مولانا شاہ صاحب فرما رہے تھے تو کسی طرح کا کوئی عنوان مجھے دے رہے تھے، پہلے تو اللہ طویل عمر عطا فرمائے قائد ملت جعفریہ، اور یہ کوئی اس طرح کی کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے ہمارا، کسی ٹائٹل کا کوئی ایجنڈا، ہمارے بڑے زندہ ہیں، اللہ ہمارے بڑوں کو زندہ رکھے۔ سلوات پڑھیں گے محمد و آل اس سے بلند سلوات۔ تو عزیزو بات اتنی عرض کر رہا تھا کہ اگر آیت اللہ سیستانی رومال بھیج دیں، آیت اللہ خامنائی قلم بھیج دیں تو میں اس کا کتنا احترام کروں۔ اگر میرے مولا امام زمانہ کی طرف سے مجھے کوئی ہدیہ آ جائے تو میں اپنی جان دے دوں گا، امام کی چیز کو ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ جیسے جیسے دینے والا بڑا ہوتا جا رہا ہے، ایسے ایسے اس کا ہدیہ قیمتی ہوتا جا رہا ہے۔ اب سمجھ میں آیا سیدہ کے آنے پہ نبی کھڑے کیوں ہوتے تھے؟ سیدہ کے آنے پہ نبی کھڑے اس لیے ہوتے تھے، یہ بیٹی نہیں آ رہی، عطا الہی آ رہی۔ فی مجلس سے آگے بڑھ کر استقبال کرتے تھے، ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے، اپنی جگہ بٹھاتے تھے۔ اگر تھکے ہوئے نہیں ہے تو جملہ کہو، انصاف فرماتے ہیں اپنی جگہ بٹھاتے تھے، اس کے بعد حدیث بولتی نہیں ہے، خود کھڑے رہتے تھے یا بیٹھتے تھے۔ جو سمجھ میں نہ آئے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے، میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہمارا حال تو ایسا ہے جیسے
کی تعریفیں کریں. یہ بہت بڑا سمندر ہے, یہ بہت بڑا گہرا سمندر ہے, اس میں بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں, اس میں دنیا کی بڑی, اللہ کی بڑی مخلوقات پائی جاتی ہیں. ہمیں کیا پتا کہ اس کی گہرائی کیا ہے. ہم اگر اس میں اتر جائیں تو شاید واپس ہی نہ آئیں. بہت سے لوگ سمندر کے کنارے جا کر بیمار ہو کر لوٹتے ہیں. اتنے فضائل بھی بہت سے لوگوں کو ہضم نہیں ہوتے. طبیعتیں خراب ہو رہی ہے, غلو ہو رہا ہے, بڑھا دیا تھا, زیادہ بول دیا, غالی ہو گئے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, پہلے تم طے تو کرو کہ غالی کہتے کسے. میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے. ظاہری فضائل لوگوں سے ہضم نہیں ہوتے, لیکن نہیں عزیزان گرامی, بد ہضموں کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. فریضہ بنتا ہے اس ممبر سے عظمت اہل بیت کو بیان کرنا, اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے, ہماری نمک حلالی کا تقاضا ہے. اور ویسے بھی اللہ نے خاص کرم کیا ہے, خاندانی سادات ہیں, خاندانی عزادار ہیں, اور اپنا کام آج سے نہیں کر رہے, صدیوں سے کر رہے ہیں. آبا اجداد سے یہی سیکھا ہے اور یہی بیان کرتے رہیں گے. اور خبردار, یہ جو گیدڑ بھپکیاں لگانے والے لوگ ہیں, ان سے ایک جملہ کہہ کر گزر جاتا ہوں, تم جو مجمع 70 سال میں لگاتے ہو, ہم روزانہ لگاتے ہیں. اور میں اپنی قوم کے درمیان بھی جو لوگ اس موقع پر بھی باز نہیں آ رہے, ان سے بھی مخاطب ہوں. اپنے رویے تبدیل کرو, اپنے طریقے تبدیل کرو. بے ادبی بدتمیزی سے کوئی کہیں نہیں پہنچتا. جس نے بھی ترقی کی ہے وہ تعظیم اور احترام سے کی ہے. اور اگر تمہیں اتنا ہی غصہ ہے اپنے دماغ میں بیٹھی ہوئی ولایت کا پرچار کرنے کا, چوتھا مانتے ہیں, پہلا نہیں مانتے. تم 2 کلپ ڈالو گے نا, اندر ڈال دیے جاؤ گے. اپنے اوپر نکالتے ہو. سارا غصہ تمہارا شیعوں پر ہے, ضرورت ہے تو سنیوں کو کچھ کہہ کے دکھاؤ. ایسے اٹھا کے لے جائیں گے, تمہاری نسلوں کو پتہ نہیں چلے گا کہاں گئے ہو. جو مولا علی کو نہیں مانتے, چوتھا خلیفہ مانتے, وہ کب ولایت مانتے مولا کی؟ جو اذان میں علی ولی اللہ نہیں کہتے, ان کے خلاف بول کے دکھاؤ. 2 دن میں پتہ چل جائے گا کہ تم ہو کہاں. پھر حواریت پھیلانی ہے تو پوری طرح کرو. میں بہت ہی اطمینان کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ اگر کسی کو ولایت نہیں مانتا, تشہد میں شہادت ثالثہ نہیں پڑھتا, اس میں ناراضگیاں کر رہی ہیں نا, تو سنیوں کے خلاف کرو, تمہیں پتہ چل جائے گا. بولو اہل سنت کے خلاف جو مولا علی کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں, تمہیں معلوم ہو جائے گا وہ تمہیں کہاں لے جا کے کھڑے کر دیں گے. ریاست تمہیں کہیں گم کر دے گی. اتنے ہی ولایت والے بنے پھر رہے ہو, تمہارے چہرے پہ تو ولایت علی ہے نہیں.
ہم آپس کی لڑائیوں کی طرف متحمل نہیں ہیں. اگر تمہیں کوئی بندہ اچھا نہیں لگتا تو پھر جرأت کرو ان کے خلاف بولنے کی. ان کے خلاف تو تم بول نہیں رہے. پتا ہے کہ اس کے نتیجے کیا نکلیں گے. ہم مولا علی کے چاہنے والوں کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے. تم ہماری اس مجبوری کو، تم ہماری اس ہمارے صبر کو کمزوری سمجھ رہے ہو. بہت ہو گئی. سندھیوں کے دماغ خراب نہ کرو. یہ الحمدللہ سمجھدار لوگ ہیں. کوئی بھی اگر کسی مرجع تقلید کے خلاف بات کرے وہ آپ کا سسٹم توڑ رہا ہے، وہ آپ کا نظام توڑ رہا ہے. اور جس نے بھی نظام توڑا ہے نبی نے اس سے بات کرنا چھوڑی ہے. نظام کے خلاف بات نہیں ہوگی، سسٹم کے خلاف بات نہیں ہوگی. جتنے سید ہیں سب مدینے سے آئے ہیں، کوئی بھی ہندوستان اور پاکستان اور سندھ کا نہیں ہے. جاؤ اپنے وطن میں واپس جاؤ، باہر والوں کو نہیں مانتے ہو تو. میں پھر دعوت فکر دے رہا ہوں، رویہ تبدیل کرو، بے ادبیاں اور بدتمیزیاں بند کرو. آپس کا انتشار دشمن کو مضبوط کرے. دشمن آپ کو گالیاں دے رہا ہے، آپ آپس میں گالیاں دے رہے ہیں. اگر مجھے دشمن گالی دے یا اپنے گالی دے، مجھے تو پہلے مولا کا شکر کرنے کا دل کرتا ہے. جب مجھے گالیاں پڑتی ہیں نا دشمن کی طرف سے تو میں مولا کا شکر ادا کرتا ہوں، مولا آپ کے مریدوں میں ہو. ماشاء اللہ. تو اس کے خلاف یہ بولتے ہیں، علماء کے خلاف یہ بولتے ہیں، مراجع کے خلاف یہ بولتے ہیں، نماز کے خلاف یہ بولتے ہیں. ابھی ہم کہہ رہے ہیں ہمارے ہیں. جب میں نے کہہ دیا نا کہ خمس مولوی کو نہیں دو، جو کہتے ہیں مولوی خمس کھا جاتے ہیں، جو نہیں دے رہا وہ بھی تو کھا رہا ہے نا. جو یہ بہانہ کر کے کہ مولوی خمس کھا جاتا ہے، جو نہیں دے رہا تو وہ بھی تو کھا رہا ہے. وہ بھی کھا رہا ہے، تم بھی کھا رہے ہو. تو تم اگر وہ کچھ نہیں ہے تو تم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ. جب میں نے یہ کہہ دیا لاہور کے قلعہ خطاب میں اور وہ قلعے بن کے چل گیا تو اب تو پریشانی ہو گئی نا ان کو. پہلے تو پروپیگنڈا یہ تھا کہ مولوی خمس کھاتے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں مولوی کو دو ہی نہیں. خمس نکالو، اپنے علاقے کی مسجد ٹھیک کرواؤ، اپنے علاقے کا امام بارگاہ صحیح کرواؤ. امام بارگاہ کی دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں. میں پیواڑ سے لے کر کراچی تک پورے ملک میں گھومتا ہوں، سب سے نامناسب حالات سندھ میں. امام بارگاہوں کی دیواریں گر رہی ہیں، مسجدوں کی ٹوٹیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، مدرسوں کا حال خراب ہے. اور کسی سے کم سندھی پیسے والا نہیں ہے. پنجاب کے مومنین سے زیادہ پیسے والا سندھ کا مومن ہے، مگر زکات نہیں نکال رہا، خمس سے نہیں نکال رہا. مولوی کھا جاتے ہیں. نہیں تو مولویوں کو اپنا خمس نکالو اور اپنے علاقے کی مسجد ٹھیک کرواؤ. ایک صاحب نے میرے کان میں کہا مولانا اپنے مسجد مدرسہ امام بارگاہ کی بات کی، خانقاہوں کی کرتے تو آپ کی مخالفت نہیں کرتے. میں خانوں کی کہتے نا. آپ کہتے نا میں خانوں میں بھی لگاؤ تو یہ کہتا بھائی اب ٹھیک ہے. واہ سید واہ 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 واہ.
سادات کے حالات اچھے نہیں ہیں. بھائی نکالو اپنا خمس نکالو, اپنی زکات نکالو, اپنے علاقے کے اداروں کو بناؤ. بہانے کر کے سسٹم توڑ کے اب تک ہم نے کتنا فائدہ اٹھا لیا. جی توجہ کر لی. بسم اللہ. نہیں میں بی بی پر بات کر رہا ہوں, بی بی سے ہٹ کر نہیں ہوں. مضمون میرا سیدہ ہے, بی بی کی بات ہو رہی ہے. لہذا 3 لوگوں کو تو یا علی مدد ویسے ہی نہیں بولنا چاہیے. ایک بزدل کو, بزدل کا علی سے کیا تعلق, ڈرتا ہو, دبتا ہو, گھبراتا ہو, پریشان ہوتا ہو, وہ مولائی کہاں ہوتا ہے؟ مولائی ڈرنے والے کو نہیں کہتے, شجاع اور بہادر کو مولائی کہتے ہیں. تمہاری چال بتائے کہ علی والا جا رہا ہے, بتائے کہ علی والا جا رہا ہے, تمہارا طریقہ بتائے کہ علی والا جا رہا ہے. جنازہ پکار کے کہتا تھا مجھے علی نے مارا ہے, برابر کا کاٹ کے گراتے تھے علی. علی کے چاہنے والوں کا بھی رویہ ایسے ہی ہونا چاہیے. بر محمد علی محمد صلوات. جگہ دیجیے محمد والے محمد بلند تر صلوات. تمام ذاکرین, تمام خطبہ, علماء, آپ بانیان, آپ سامعین, آپ ماتمی, آپ سب کی حفاظت حضرت مولانا منظور سولنگی صاحب تشریف فرما ہوئے. آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے, رزق عزت میں اضافے کے لیے جتنا ممکن ہو سکے بلند صلوات دیجیے. کل کوثر, اے میرے حبیب ہم نے تمہیں خیر ہی خیر فاطمہ عطا کر دیا, تمہیں خیر مطلق عطا کر دیا. وجود سیدہ خیر مطلق ہے. وہ والی بات میں مکمل کروں, کوئی غصے میں نہیں ہوں, کوئی گھبرایا ہوا نہیں ہوں, کوئی پریشان نہیں ہوں. میں نے محبت کا اظہار کیا ہے اپنے ان لوگوں سے کہ جو قوم میں ملت میں انتشار ڈالا. سلمان اور ابو ذر کا عقیدہ ایک جیسا نہیں تھا, تو تمہارا اور تمہارا ایک جیسا کیسے؟ اس بنیاد پر اختلاف نہیں ڈالو, اس بنیاد پر اختلاف نہیں ڈالو. جس کے ساتھ جتنا چل سکتے ہو چلو, خدمت کرو, کام آؤ. میں مغفرت کی دعا کرتا ہوں امام علی شاہ مرحوم کے لیے, میں مغفرت کی دعا کرتا ہوں اپنے ان بزرگوں کے لیے کہ جنہوں نے ماتم کی خاطر امام بارگاہوں اور علموں کے لیے, بیڑوں کے لیے اور عزاداری کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی. لڑنے لڑانے کے لیے زندگیاں وقف کرنا تو علی والوں کا کام ہے. 3 لوگوں کو یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے. بزدل کا کوئی کام علی سے نہیں. ڈرپوک اور علی والا, ہاتھ پیر کانپ جاتے ہوں علی والے کے. علی والا تو وہ ہے جو سانس لے تو دنیا سانس لے. دوسرا کنجوس کا کوئی کام نہیں علی سے. جس سے پیسہ ہی نہ نکلتا ہو وہ نعرہ حیدری نہ لگائے. مجلس نہیں کرواتا, جلوس میں نیاز نہیں بانٹتا, ہزاروں کو سہولتیں فراہم نہیں کرتا, 2000 ایکڑ قبر میں لے کے جائے گا. میں کہتا ہوں یہ پیسے والے اپنا پیسہ یہیں لگا لیں کہ جہاں سندھ میں, جہاں کا جس کا علاقہ ہے, جہاں علم نہیں لگا اپنے خرچے سے علم لگوائے. خوبصورت الحمدللہ. بعض شہروں میں تو ایسا لگتا ہے کہ پورا شہر مولا عباس کا ہے. اور یاد رہے یہ ہمارے ائمہ اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں جو چیز تمہیں جس
تمہیں روکا جائے اور صحیح اور حق چیز ہو اور اس سے تمہیں روکا جائے وہی چیز زیادہ کرو. کراچی میں علم لگتے تھے, پرچم لگتے تھے پورے شہر میں. 3 سال پہلے وہ اجازت نہیں دی گئی, رکوا دیا گیا. 2 محرم تک علم نہیں لگے پورے شہر کے اندر جہاں جہاں لگتے تھے پرچم, کالے پرچم. تو ہم نے نشر پاک کی مجلس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں آ رہی ہے پریشان ہونے کی. شہر میں کم سے کم 20 لاکھ گاڑیاں تو شیعوں کے پاس ہوں گی. ہر گاڑی پہ علم لگا کے نکلو. یہ ایسا ملک ہے جہاں حق ملتا نہیں ہے, چھینا جاتا ہے, چھیننا پڑتا ہے. کیا کریں, ہماری ریاست میں مزاج ہی ایسا بنا دیا ہے, کسی کو حق ملتا ہی نہیں ہے وقت پہ. ٹھیک ہے, اگر یہ طریقہ ہے تو پھر ہم بھی حق لینا جانتے ہیں. کنجوس کا کوئی تعلق علی سے نہیں. کنجوس اور علی والا کوئی نہیں سکتا. تیسری کمزوری جو حیدر کرار کے چاہنے والوں میں نہیں ہو سکتی, اور وہ ہے تنگ نظری, چھوٹے ہوئے دماغ کا, چھوٹے دماغ کا. پنجابی ہے, یہ سندھی ہے, سندھیوں میں یہ چانڈیو ہے, یہ مثال کے طور پر شر ہے. تم دونوں کتنی تقسیموں میں تقسیم ہو جاؤ گے. نہیں عزیزان گرامی, اللہ نے ہمیں قبیلوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ شناخت ہو, بس. اس کے علاوہ اور کوئی فلسفہ نہیں ہے قبیلوں میں بانٹنے کا. قبیلوں میں ہمیں بانٹا گیا ہے پہچاننے کے لیے, ہمیں اس وجہ سے نہیں کہ ہم لڑیں آپس میں. عجیب داستانیں ہیں. وہ بھائی ابھی میں آ رہا تھا, نماز ہو رہی تھی, ہمارے عزیز ہماری جان سنی بھائی, وہ سنیوں کی مسجد ہے, یہ کس کی ہے, یہ شیعوں کی ہے. وہ کس کی ہے, یہ بریلویوں کی ہے. وہ کس کی ہے, یہ دیوبندیوں کی. وہ کس کی ہے, یہ سلفیوں کی. اللہ کا گھر کون سا ہے؟ مسجدوں میں اللہ نہیں مل رہا, امام بارگاہ میں حسین نہیں مل رہا. اس لیے کہ یہ امام بارگاہ تو چانڈیوں کا ہے, یہ امام بارگاہ تو ہزاراؤں کا ہے, یہ امام بارگاہ تو جتائیوں کا ہے. تو پھر یہ امام حسین کا کون سا؟ چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنائی ہوئی ہیں. یہ امام بارگاہ ہیں یا ریاستیں؟ وہ نہیں آئے گا, وہ نہیں جائے گا. ہاں, انتظامات کے لیے تو آپ کو سوچنا ہوگا, لیکن تنگ نظریاں, لڑائیاں, جھگڑے, چھوٹے دماغ والا شیعہ نہیں ہوتا. تنگ نظری کا شکار شیعہ نہیں ہوتا. علی کے ماننے والے ہو, اپنے مزاج کو علی بناؤ, اپنے مزاج کو اونچا بناؤ. مولا کا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں ہوتا تھا, لہذا ہم بھی, ہمارے بڑوں نے جو نظام بنا کر دیا ہے وہ تنگ نظری سے نکالنے کا بنا دیا. مثلا ہم مسجد میں مجلس نہیں کرتے. آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہے, مدرسہ بھی بناتے ہیں آپ, ہمارے بھائی بھی بناتے ہیں, وہ بھی مسجد بناتے ہیں, آپ بھی مسجد بناتے ہیں, مگر آپ امام بارگاہ زیادہ بناتے ہیں. مسجد کے برابر میں, مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بھی بناتے ہیں. مسجد میں مجلس کیوں نہیں کرتے آپ؟ پیسے زیادہ ہے شیعوں کے پاس, اس لیے نہیں کرتے کہ مسجد میں ہندو نہیں آ سکتا, یہودی نہیں آ سکتا. کل قیامت میں اگر کسی ہندو نے شکایت کر دی کہ میں دین سمجھنے گیا تھا, مسلمان تو مجھے مسجد میں نہیں آنے دے رہا تھا, کوئی مسلمان جواب نہیں دے سکے گا, آپ اللہ کو جواب دیں گے. یا اللہ, ہم نے مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بنائے ہیں اس لیے تھا, یہ حسین کا خیمہ ہے, ہر آنے والے حر کے لیے کھلا رہنا چاہیے. مجلس میں کوئی ہندو تو نہیں آیا ہوا, کوئی امام بارگاہ کے باہر نہیں لکھا جائے گا کہ شیعہ کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا. شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے, نوکر ہے.
سنی ہماری جان ہے. سنی اور شیعہ اس ملک میں نہیں پوری دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. برداشت بڑھائیے, تحمل مزاجی بڑھائیے. جب ہم کہتے ہیں اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے, تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم فدق نہیں پڑھیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے مولا علی کی خلافت بلا فضل کو ممبر سے بیان نہیں کریں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سیدہ پہ جو ظلم ہوا اسے بیان نہیں کیا جائے گا. ہم دل آزاری نہیں چاہتے, ہم تفرقہ نہیں چاہتے, لیکن انتہائی معقول مؤدب مہذب انداز سے ہم اپنے موقف کو بیان کریں گے, کرتے آئیں. خلفائے ثلاثہ امہات المومنین کی توہین کرنا حرام, مگر بنی امیہ کی تعظیم ہم نہیں کریں. مستدرک حاکم سے روایت سن لیجئے. حاکم نے مستدرک میں حدیث لکھی ہے جو صحیح ہے لا شرط الشیخین. مدینہ منورہ میں ہر کچھ مدت کے بعد معاویہ ابن ابی سفیان آتا تھا, اور آنے کے بعد صحابہ کرام کو اپنے پاس جمع کر کے مولا کائنات کی توہین کرتا تھا. سعد ابن ابی وقاص سے معاویہ نے کہا ما یمنعک ان تسب ابن ابی طالب. سب علی کا مذاق بنا رہے ہیں, سب علی کو گالیاں دے رہے ہیں, تم کیوں نہیں بول رہے؟ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا, فقالا لا اسب ما ذکرت ثلاثہ, جب تک علی کی 3 فضیلتیں مجھے یاد ہیں میں علی کو گالی نہیں دے سکتا. فضیلتیں ہیں علی کی تمہارے ذہن میں, اے ابو اسحاق بتاؤ وہ کون سی فضیلتیں ہیں؟ قالا, حضرت سعد بن ابی وقاص نے جواب دیا, لا ان تکون لی واحدۃ فاحب الی من حمر النعیم. میں تمہیں بتانے سے پہلے کہ وہ 3 کیا فضیلتیں ہیں یہ بھی بتا دوں کہ اگر ان میں سے ایک فضیلت بھی مجھے دے دی جائے تو میں دنیا کی تمام نعمتوں کو ٹھکرا دوں گا, وہ ایک فضیلت لے لوں گا. میں ساری نعمتوں کو ٹھکرا دوں گا, ایک علی کی فضیلت جو 3 فضیلتیں میرے ذہن میں ہیں. اس نے کہا وہ کون سی ہیں؟ سب سے پہلے کہا فَأَدْخَلُهُمْ تَحْتَ صَوْبِهِ قَالَ رَبِّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي. ایک فضیلت علی کی یہ ہے کہ نبی نے پنجتن کو چادر میں لے کر کہا یہ میرے اہل بیت. سمجھ ہے یہ فضیلت کسی کی نہیں ہے, علی کے ساتھ کوئی شریک ہی نہیں ہے اس فضیلت میں. دوسری فضیلت ہینا خلفہ یا علی خلفتنی مع الصبیان والنساء. دوسری فضیلت علی کی وہ ہے کہ جب نبی نے علی کو مدینے میں چھوڑا بچوں اور خواتین کی دیکھ بھال کے لیے, تو علی بن ابی طالب ہمیشہ نبی کے ساتھ رہتے تھے, مگر اس دفعہ جب علی کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو سرکار نے فرمایا الا ترضى ان تكون مني كمنزلة هارون من موسیٰ, کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تمہاری نسبت میرے ساتھ وہی ہو جائے جو ہارون اور موسیٰ کو تھی؟ علی کی یہ فضیلت کسی کی فضیلت نہیں. میں دنیا کی نعمتیں لینے کو تیار ہوں مگر علی کو گالی نہیں دوں گا. ایک فضیلت اگر علی کی مجھے مل جائے. تیسری فضیلت قال رسول اللہ یوم خیبر, تیسری علی کی فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ نے یوم خیبر فرمایا لأوتین غدا
سے محبت کرتا ہوں. یہ علی کی 3 فضیلتیں ایسی ہیں کہ ایک بھی اگر مجھے مل جائے تو میں پوری دنیا کی نعمتوں کے بدلے میں لے لوں گا. میں علی کو صبر نہیں کر سکتا. جی واہ 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 واہ. بہت روشن بات ہے. ہم کسی بھی بنی امیہ کی شخصیت کو کسی کا چوکیدار بننے نہیں دیں گے. میں تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ میں ڈھونڈ رہا تھا کہ پاکستان میں یزیدی کون ہے. اللہ نے کرم کیا ہے, چہروں سے نقابیں اتر آئی جو ہمارے مجھے امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی. آپ بھی محسوس کریں, امام کی ظہور سے پہلے حقائق کھلیں گے جو کھلنا شروع ہو گئے. اب بات 2 اور 2 4 کی ہے, اب کوئی الجھی بھی بات رہی نہیں ہے. اب تک کہتے تھے کہ فتح کا واقعہ, بی بی کا مطالبہ, یہ گھڑی بھی باتیں ہیں. الحمدللہ یہ تو مان لیا نا کہ بی بی نے مانگا, اور پھر اللہ کا مکر تو دیکھیے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وہ مکر کرتے ہیں, اللہ بھی مکر کرتا ہے. وہ چالیں چلتے ہیں, ہیلے چلتے ہیں, اللہ حکمت و دانائی. اور اللہ کی حکمت یہ ہے کہ انہوں نے یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ بی بی نے فتح مانگا, یہ بھی بول دیا کہ معاذ اللہ بی بی سے خطا ہوئی. اب طے کریں گے کہ کس سے خطا ہوئی ہے. توہین ہوئی ہے جناب زہرا کی. کسی صحابی محترم کی توہین کرنا ہمارے یہاں حرام ہے. امہات المومنین کی توہین کرنا حرام ہے. خلفائے ثلاثہ خاص طور پر, کیونکہ وہ اہل سنت کے مقدسات میں سے توہین کرنا حرام ہے. یہ کیا منطق ہے کہ کسی صحابی محترم کی توہین ہو جائے تو غصہ, اور اہل بیت کی توہین ہو جائے. یہودی خوش ہو رہا ہوگا, صہیونی تالیاں بجا رہے ہوں گے, عیسائی جو یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں وہ لڈو بانٹ رہے ہیں کہ دیکھو ایک اہل بیت کی توہین کر رہا ہے, ایک صحابی کی توہین کر رہا ہے. یہ آپس میں ہی وہ مصروف ہیں. خدا کے واسطے کمالات اہل بیت کی طرف رغبت کیجئے, عظمت اہل بیت کے پیغامات, اصلاح معاشرہ کے لیے جو انہوں نے کردار ادا کیا اور ہمیں نصیحت فرمائی, اس پر توجہ کر کے اپنے آپ کو ہمیں بڑا کرنا ہے. جیسے بچے ہوتے ہیں نا, پھر جوان ہوتا ہے, پھر بوڑھا ہوتا ہے, ایسے قومیں بھی بچہ قوم ہوتی ہے, قومیں بھی جوان ہوتے ہیں, پھر قوم بھی بوڑھی ہو جاتی ہے. جن کی ثقافتیں پرانی ہیں وہ بوڑھی قومیں ہیں. ہمیں پاکستان بننے سے بہت کچھ ملا, مگر ایک نقصان ہوا, ہماری ثقافت مخلوط ہو گئی. ہماری عمر 70 سال کی ہو گئی. ہم 3000 سال 2000 سال کے تھے, ہماری عمر چھوٹی ہو گئی. کیونکہ جو ترتیب دی گئی, جو مخلوط ہوا, میں منفی تبصرہ نہیں کر رہا, تجزیہ کر رہا ہوں. تبصرہ منفی نہیں ہے, تجزیہ ہے. اس کی وجہ سے ہماری عمر چھوٹی ہو گئی. اب ہمیں کام اتنا ہی کرنا ہے جتنا ہمارے بڑے کر کے گئے. برداشت بڑھائیے, تحمل مزاجی بڑھائیے. سنی بھائیوں سے بات کیجئے کہ ہم بے احترامی نہ جائز سمجھتے ہیں اور نہ بے احترامی کرتے ہیں اور نہ کرنے دیں گے. اپنے عقیدے کو بیان کیجئے مؤدب اور مہذب انداز سے. اور الحمدللہ وہ سفر اب شروع ہو گیا ہے. ہمارے ذاکرین کی طرف سے, ہمارے خطبہ کی طرف سے, ہمارے بانیان کی طرف سے, سامعین کی طرف سے ہمیں بہت ساری چیزوں کی طرف توجہ ہو گئی ہے. بیان ہوگا کہ سیدہ کے ساتھ کیا ہوا. ایک قصائی گوشت بیچتے ہوئے ایک شیعہ خریدار سے کہنے لگا, تمہارا کیا اختلاف ہے بھائیوں سے؟
کہا جی ہمارا کوئی اختلاف نہیں. کہا نہیں بتاؤ. کہا اختلاف صرف بیوی کے مسئلے پر. کیا مسئلہ ہے؟ کہ بیوی اپنا حق مانگنے گئی تھی اور بیوی کو حق نہیں دیا گیا. اسی اثنا میں اس علاقے کے اندر موجود ایک مسجد کے پیش نماز صاحب نے ان سے پوچھا جی یہ شیعہ حضرات کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ کہ یہ کہتے ہیں کہ بیوی کا حق تھا جو بیوی کو نہیں ملا. کہنے لگا ہاں بیوی نے مانگا ضرور تھا مگر بیوی کا تھا نہیں. وہ سادہ آدمی قصائی آدمی مثلا معمولاً سادہ ہوتے ہیں, معمولاً زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے. مجھے معاف کریں گے قصائی برادری کے لوگ, میں تجزیہ کر رہا ہوں. کہنے لگا آپ نے بھی کہا کہ بیوی مانگنے گئی تھی, بیوی کا تھا نہیں. مجھے بس ہاں نام میں بتائیے فاطمہ نے نبی کی بیٹی نے مانگا تھا؟ کہنے لگا ہاں مانگا تھا. مانگا تھا پھر کہ مانگا تھا مگر ان کا تھا نہیں. تو غصے میں اپنا وہ چاقو چھری اس پہ پھینکتے ہوئے کہنے لگا نبی کی بیٹیاں مانگ رہی تھی, نہیں بھی تھا تو دے دے. بعد میں اور بیویوں کو دے دیا, بعد میں مروان کو دے دیا, بعد میں جس نے چاہا فتح کے اوپر قبضہ کیا. نہیں دیا تو اسے نہیں دیا جس کا تھا. سلام ہو سیدہ پر. چلیے اپنے ذہنوں کو لے چلیے مدینے میں ایک دروازے کو آگ لگائیں گے. دروازہ بھی وہ ہے جہاں نبی کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. سلام و اہل بیت نبوت پر. جب وہ دروازہ آگے چل گیا ہے نا, آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں. جو دو جملے پڑھوں گا حضرت مولانا احمد صاحب کے حوالے سے, بڑا مضبوط نام ہے. جب دروازہ آدھا چل گیا تو ایک شخص نے اپنے غلام سے کہا اسے لات مار کے گرا. جب اس نے لات ماری نا, وہ جلتا ہوا دروازہ زہرا پہ جا کے گرا. سیدہ کی دو پسلیاں ٹوٹ گئیں. آواز آئی فضا مجھے سنبھالو میرا محسن شہید ہو گیا. عزادارو مولا علی کا امتحان دیکھیے. علی کے مزاج میں غیرت مندی بہت تھی. ایک یہودی عورت کو بازار میں پٹتے ہوئے دیکھا تھا. 3 دن علی نے کھانا نہیں کھایا. جب کھانا آتا تھا نا کہتے تھے میں نے ایک عورت کو پٹتے دیکھا ہے. میں رونے والوں سے پوچھوں جو غیر اجنبی عورت کو پٹتے دیکھے تو اس کا یہ حال ہو جائے جب اس کی زوجہ پہ ہاتھ اٹھایا ہو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. سلام ہو علی جیسے مظلوم امام پر. عزادارو اس بیوی نے بڑے دکھ دیکھے, اس بیوی نے بڑے دکھ دیکھے. اس نے اپنے بچے محسن کی شہادت, مگر میں کہتا ہوں ذرا معرفت کی نگاہوں سے دیکھو. جب کربلا میں حسین گھوڑے سے گر رہے تھے, آیت اللہ مشکینی سے حرم حضرت معصومہ قم میں نے یہ مصائب سنے تو فرمانے لگے جب حسین گھوڑے سے گر رہے تھے تو جہاں گر رہے ہوتے تھے نا جس طرف اس طرف اشارہ کر کے کہتے تھے لا واللہ لا واللہ. پھر سنبھال کے بیٹھ جاتے تھے. جب دوسری طرف گرتے تھے پھر آواز دے کر کہتے تھے لا واللہ لا واللہ. پھر سنبھال کے بیٹھ جاتے تھے. یہ کیا کہہ رہے ہیں حسین, مجھے نہیں چاہیے, مجھے نہیں چاہیے. جب حضرت مختار نے پوچھا نا کہ آخری وقت میں حسین کے زبان پہ جملے کیا تھے تو ایک سپاہی نے بتایا کہ گرتے وقت اشارہ کر کے کہتے تھے مجھے نہیں چاہیے. کون کیا کہہ رہا تھا جو حسین منع کر رہے تھے؟ آیت اللہ مشکینی فرماتے ہیں معرفت کی نگاہوں سے دیکھو. زہرا آگے بڑھ کے کہتی تھی میری گود میں آ جا, اور حسین کہتے تھے اماں میرا امتحان ہے مجھے گرنے دیجیے. کبھی نبی آگے بڑھ کے کہتے تھے میرے لال میری گود میں آ جاؤ. حسین کہتے تھے نبی نانا میرا امتحان ہے مجھے گرنے دیجیے. بس عزادارو آخری جملہ, حسین زین سے زمین کی طرف آئے. حسین نے زین چھوڑ تو دی مگر زمین تک آنے میں بہت دیر لگی. تیروں پر معلق بدن رہا. آواز آتی رہی الا قد قتلا حسین ابن علی الا لعنت اللہ علی الظالمین.